جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایک دفعہ پھر ہم معروف جو قانون دان ہیں جی سید مدثر شاہ صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کے چیمبر میں موجود ہیں۔ کچھ 3-4 بڑی اہم قسم کی پیش رفت ہوئی جس میں پولیٹیکل جو ہے ایکٹیویٹیز وہ مزید تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اب معاملات آہستہ آہستہ جو الیکشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب چونکہ ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک ہے، اس کے سینئر عہدیدار بھی ہیں، پیڈ کے ادھر صدر کے طور پر، تحصیل صدر کے طور پر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک منظرنامہ ہے جو نیشنل اور لوکل، اس پہ تھوڑی سی نگاہ دوڑائیں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی راجہ پرتگین خلجی صاحب۔ شاہ صاحب سب سے پہلے میں ذکر کروں گا جو ٹاپ ٹرینڈ پہ آج کل جو بات چل رہی ہے کہ جس طرح شیر افضل مروت صاحب کو گرفتار کیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے بالکل احاطے سے، گیٹ سے، اور پھر 3-4 دن میرے خیال میں ان کو نظر بند رکھنے کے بعد پھر گزشتہ رات کو ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ بہت شکریہ راجہ پرتگین خلجی صاحب۔ پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا اور ایمرجنسی نافذ ہے۔ ان بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا چکے ہیں، اور انسانی حقوق اور حقوق نسواں کی پامالی سرعام ہو رہی ہے۔ جو ہے وہ اس کی یہاں پہ اگر مذمت نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ یہ جتنے بھی اقدامات ہیں جو ہماری نہتی عوام پر کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ پہلے ہی بجلی، گیس اور پٹرول کی مد میں پسے جا چکے ہیں، اس وقت ہم یہ پچھلے 2 سال سے جو بجلی کے بے انتہا نرخوں میں جو اضافے ہوئے ہیں، گیس جو ہے کئی 100% جو 2 سالوں میں پچھلے میں یہ مہنگی ہوئی ہے، اور یہ دوبارہ نئے وہ ایک چہرے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ ملک میں دودھ اور شہد کی جو ہے ندیاں بہائیں گے۔ شیر افضل مروت پاکستان کے معروف قانون دان ہیں، ان کی گرفتاری کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر وکلا کمیونٹی کے خلاف کہیں بھی کسی جگہ بھی اگر کسی بھی محکمے اور ادارے نے کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، ان کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کی کوشش کی، تو وکلاء کمیونٹی پورے پاکستان میں یکجان ہے اور ایک پاورفل کمیونٹی ہے، اور جب یہ نکل آئے تو بڑی سی بڑی امریت جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ تو اس کی تو ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ حکومت وقت سے جو اس کا مینڈیٹ ہے ہم ان کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے، اور پاکستان میں اس وقت نوجوانوں کے مقبول ترین لیڈر عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے تو پاکستان میں تمام جماعتوں کو یکساں واقع دینا ہوں گے۔ اگر پاکستان کا بدنام زمانہ اور کرپٹ ترین اگر بندہ جو عدالتوں سے بھاگا ہوا باہر گیا تھا اسے یہ پروٹوکول کے ساتھ لا کر اس کو الیکشن میں لا رہے ہیں، تو عمران خان نے تو پاکستان کو نمل یونیورسٹی دی، عمران خان نے کینسر ہاسپٹل دیا، عمران خان جو ہے یوتھ کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ اس لیے پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو فری اینڈ فیئر موقع دیا جائے، ان کو الیکشن میں آنے کا موقع دیا جائے۔ تو اچھا، ایک اور جو بڑی شرمناک ایک چیز تھی جی، گزشتہ دن ایک بڑے سیاسی رہنما ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے رضاکارانہ طور پہ وہ خود جو ہے وہ پیش ہوئے، اور پھر ان کے پیش ہونے کے بعد پھر ان کی جو ویڈیوز جو ہے وہ پھر بنائی گئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کے سٹیٹس والے جو لوگ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہم جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے جو ہم لوگ ہیں، تو ہمارا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ جو ہے ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ راجہ صاحب یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے، ہمیں سانحہ مشرقی پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر عدالتی نظام موجود ہے، پاکستان کے اندر ایک پولیس کا ایک سیٹ اپ موجود ہے جن میں بے شک انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ موجود ہیں اور قانون کے مطابق ہی سارے معاملات ہونے چاہیے۔ اگر جب لوگوں کی آپ اس طرح اچھالیں گے، نفرت جو ہے اس کو آپ پروان چڑھائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان برقرار رہے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ جب تک آپ کی عوام مطمئن نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ ملک کے اندر ناانصافی ہونے کی وجہ سے، قانون کی عملداری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان میں انصاف اور جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اندر جو میرٹ کا ماحول ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا، پھر دیکھیں پاکستان کا پورا جو معاشرہ ہے وہ ایک جنت نظیر کی طرح پوری دنیا کے سامنے تصویر کشی کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں انصاف کو جو ہے وہ خیبر تک کراچی نافذ کرنا ہوگا۔ تو وابڈا کے حوالے سے جب ہم نے خبریں نشر کی، اس کے بعد پھر یہ بھی ایک وابڈا بھی جو ہے مافیا کا روپ دھار چکا ہے یہ محکمہ،
کہ اب اس کا جو پھر جو اس کے رزلٹس آفٹر شاک جو ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ جب ہم ان کے جو نقاب کے پیچھے جو چہرہ ہے اس کو ہم جب دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے خلاف پھر جھوٹی ایک پروپیگنڈا مہم کے تحت اپلیکیشنز دیتے ہیں، بائی اے لگا دی، اور پھر اس کو کسی طرح سے ان ہیلے بانوں سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے، صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کی جائیں، ایک عام سا کلرک جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ اٹھ کے جناب پھر جرنلسٹ پر، صحافیوں پر 22A لگا دے اور ان کو پھر عدالتوں میں اور تھانے کچہریوں میں وہ ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے اور یہ اس کی روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ راجہ صاحب بہت زبردست اہم پوائنٹ کی طرف جو ہے آپ نے اشارہ کیا ہے. پاکستانی عوام اس وقت جو ہے نا اس کو نہ اسرائیل سے خطرہ ہے، نہ امریکہ سے خطرہ ہے، نہ بھارت سے خطرہ ہے. اس وقت عوام جو ہے اس پہ جو ہر مہینے جو حملہ کیا جاتا ہے وہ واپٹا کے بلوں کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے، گیس کے بلوں 137% جو نرخ جو ہے بڑھائے گئے ہیں گیس کے بھی. بالکل یہ جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے پچھلے 2 سالوں سے بجلی اور گیس کے نرخوں میں، اس کی وجہ سے پوری پاکستانی قوم کے اندر واپٹا اور واپٹا اہلکاروں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے، گیس اور گیس کے محکمے کے اہلکاروں کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے. کیوں؟ ان کے سامنے جب ان کا کوئی اہلکار آتا ہے تو ان کا وہ بل سامنے آتا ہے جو ایک مطلب ہے کہ ظلم بھری ایک داستان اس میں بھری ہوئی ہوتی ہے اس بل کے اندر. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور پھر اہلکار جو ہیں وہ اگر لوگوں کے کیونکہ معاشی حالات بڑی کمزور ہیں، ملک کے اندر بزنس نہ ہونے کے برابر ہے اور ملک میں جو ہے بے روزگاری عام ہو چکی ہے، تو ایک بندہ جو ہے بل کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اوپر سے یہ کیونکہ رشوت اور اس طرح کے دیگر غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چربی چڑھی ہوتی ہے، تو ان کے اندر احساس نام کی چیز تو ہوتی نہیں ہے. تو یہ محکمے کے جو اہلکار ہیں، ایک تو بندہ ادھر سے پریشان ہوتا ہے اور یہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں، میٹر اتارنا، حالانکہ جو ہے قانوناً جو ہے یہ میٹر جو ہے اتارنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی. میٹر کا جو کسٹمر ہے وہ بل پہ اس کا پیسے پے کرتا ہے اور مالک ہوتا ہے وہ. تو یہ جو ہے کنیکشن جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، سنگل ایک تار کاٹتے ہیں یہ، اور اس کے بعد جب بل جمع ہو جائے تو اب یہاں پہ انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ اگر 2 میٹر آپ کے لگے ہوئے ہیں تو ایک بل کے اگر آپ میٹر کے بل نہیں جمع کرائے تو آپ کا جو دوسرا میٹر ہے جس کے آپ کے بقایا جات کلیئر ہے تو یہ وہ میٹر اتار کے بندے کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے ارباب اختیار کو جناب یہ میں ان سے اپیل کروں گا کہ یہ واپٹا اہلکاروں میں اور گیس کے جو اہلکار ہیں ان میں کوئی ایک سرکولر جاری کریں، وہ اپنے رویے میں اپنی انسانیت پیدا کریں، اپنے اندر ایک انسانی جو وصف ہوتا ہے وہ پیدا کریں، اور عوام کے ساتھ آپ اپنا رویہ، کیونکہ آپ کی جو تصویر ہے وہ عوام کی سامنے ایک بھیانک ہے، اس لیے اپنا رویہ درست کریں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی والا رویہ نہ رکھیں. آپ نے اگر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے اندر اگر آپ نے خانہ جنگی کو روکنا ہے، اس ملک میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے قانون و انصاف کا بول بالا ہو تو اپنے رویے درست کریں اور عوام پر جو ہے وہ اپنا ظلم و ستم جو ہے وہ بند کریں. بہت شکریہ جی شاہ صاحب. آج دوستو ہمارے آپ کے سامنے جو ہم نے گفتگو کی ہے، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی. اپنے مثبت اور اچھے کومنٹس ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ تنقیدی کومنٹس بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ بھی بہت، ان کو بھی ہم ویلکم کریں گے. اگر کوئی بائی کومنٹس جو تنقیدی کومنٹس کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم ویلکم کریں گے. اپنے اگلے پروگرام میں پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، کسی مزید بہتر جو ہے ایشو کے ساتھ، سید مدثر حسین شاہ صاحب جو ہے ایڈوکیٹ صاحب، وہ بھی، اور میں آپ کا میزبان راجہ برتگین خلجی اپنے دوسرے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اور ہمارے مہمان جو سید مدثر شاہ صاحب ہیں ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.